This question is from Varija. The question is in reference to your book God Arises. There is a lot written to draw a parallel agreement to prove the existence of God. I am looking for an answer which logically follows. Even more important question is of existence of life after death. Inferring from your book, if A is less than B and A is less than C, therefore B will be less than C. I disagree because B can be less than C or C can be less than B or B is equal to C also have an equal probability. دیکھیے یہ تو آپ نے جو کہا ہے تو اسپیکولیشنس ہیں، سپوزیشنس ہیں، یہ کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک پروف نہیں جو آپ نے فرمایا. میں آپ کو سائنٹیفک پروف دیتا ہوں لائف آفٹر ڈیتھ کا. دیکھیے سائنس میں پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ ہارٹ کی جو بیٹنگ ہے جب بند ہوتی ہے تو آدمی مر جاتا ہے. اب یہ پروو ہو گیا ہے کہ ہارٹ کی بیٹنگ سے نہیں، اس کا تعلق ہے مائنڈ کا فنکشن بند ہونے سے ہوتا ہے. جب آپ کا برین ڈیڈ ہوتا ہے تو آپ ختم ہو جاتے ہیں. یہاں تک سائنس نے پروو کر دیا ہے. لیکن اس میں آپ یہ سوچئے کہ جب برین کا فنکشن ختم ہوتا ہے تو باڈی کے ایک ایک سیل پھر بھی رہتے ہیں. باڈی کے سیل میں 1% بھی کمی نہیں ہوتی. باڈی ویسا ہی کا ویسے رہتا ہے فزیکلی جبکہ انسان مر چکا ہوتا ہے. اب کیا چیزیں بڑھتی ہے؟ آپ سوچئے، اس کے معنی یہ ہوئی ہے کہ جس چیز کو آپ ہیومن پرسنالٹی کہتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ وہ رہتی ہے، ایگزسٹنس اس کا ہے باڈی کے الگ. بالکل باڈی ابھی بھی ویسے کے ویسے ہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ باڈی الائیو ہے گویا، لیکن انسان نہیں ہے وہاں پر. تو ایک چیز سائنس سے پروو ہو چکی ہے کہ ہیومن پرسنالٹی جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ریلیجس لینگویج میں سول کہا جاتا ہے، یعنی آپ ریلیجس لینگویج یوز کریں تو آپ کہیں گے سول. اگر آپ سیکولر لینگویج بولیں تو آپ کہیں گے ہیومن پرسنالٹی. اس کا یعنی وہ انڈیپینڈنٹلی وہ ایگزسٹ کر رہی ہے باڈی سے. اور آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہو چکا ہے، آپریشن ٹیبل پر ایک آدمی رکھا گیا اور ڈیورنگ آپریشن وہ ڈیڈ ہو گیا، یعنی اس کی ہارٹ بیٹنگ ختم ہو گئی، پوری طرح سے ختم ہو گئی. یا ایسا بھی ہوا ہے کہ ہارٹ کو نکال کر کے باہر کر دیا گیا، لیکن وہ آدمی زندہ تھا. 10 منٹ کے بعد وہ الائیو ہو گیا. تو وہ کہاں تھی؟ وہ سول یا وہ پرسنالٹی کہاں تھی؟ تو سائنس نے اس کو پروو کر دیا ہے کہ انسان جس کو ہم کہتے ہیں یا سول جس کو ہم کہتے ہیں، وہ باڈی سے الگ اس کا ایگزسٹنس ہے، الگ. یہ میں یہ کہتا ہوں کہ 50% لائف آفٹر ثابت ہوگی، سائنس سے پروو ہو گئی. یہ 50%، یعنی باڈی سے الگ. آپ جانتے ہیں کہ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ چکبس نے کہا تھا کہ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. اب سے 200 سال پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ یہ ایک کیمسٹری کا فنامنا ہے، ایک خاص طرح کیمسٹری جو ہے اس کا پروسیس ہے، اس کا نام زندگی ہے. یہ مانتے تھے لوگ. اب وہ ختم ہو گیا کیونکہ اس کیمسٹری کو ویسے ہی پروسیس میں لایا گیا، مگر لائف نہیں بنی. لائف ہم نہیں بنا سکے لیبارٹری میں. تو لائف ایک الگ ایک چیز ہے جو میرے باڈی سے الگ ایگزسٹ کر رہی ہے. تو 50% پروو ہو گئی یہ بات. اب بات یہ رہ جاتی ہے کہ کیا جس چیز کو ہم ڈیتھ کہتے ہیں اس کے بعد بھی وہ لائف ہے کہیں؟ تو میں یہ مانتا ہوں کہ اس سیکنڈ ہاف کو سائنس نے پروو نہیں کیا ہے، لیکن کامن سینس کو پروو کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ جب وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا ایگزسٹ کر رہی ہے وہ، تو سوال یہ کہ اس کے بعد وہ ختم کیسے ہو جائے گی؟
وہ ختم کیسے ہو جائے گی؟ وہ ختم نہیں. اور اس کا ایک اور کلو ہمیں ملتا ہے کہ ختم نہ ہونے کا، وہ یہ ہے کہ ڈیتھ سے پہلے بھی کئی ڈیتھ ہوتی ہے انسان کی. وہ ہے سیلس کی ڈیتھ. آپ جانتے ہیں کہ انسان کے جو سیلس ہیں ملین بلین ٹوٹتے رہے ڈیلی، یعنی ریپلیسمنٹ ہوتا ہے باڈی میں، ڈیڈ سیل بدلتے رہتے ہیں. اور یہ مانا گیا ہے کہ کوئی 10 ایئرس میں سارے سیل بدل جاتے ہیں. یعنی 80 سال کی عمر کسی کی ہے تو وہ 80 سال اس کے پورے باڈی کا سیل جو ہے ریپلیس ہو چکا ہے. وہ باڈی اب نہیں ہے. میرے باڈی جو سیل تھے وہ آج نہیں ہیں، دوسرے سیل ہیں. یعنی میں کئی بار مر چکا ہوں. اب سوچئے کہ میری میموری کہاں ہے؟ اگر وہ باڈی میں تھی تو باڈی تو مر چکا، جبکہ مجھے ابھی بھی میری ایج 85 ہو چکی ہے، اور ابھی بھی مجھے یاد ہے ایک دم ایگزیکٹلی کہ جب میں چھوٹا تھا میرے باپ مجھے اپنے اس میں گود میں لے کر کے آپریشن کروایا تھا انہوں نے میرا. یہاں نشان میرا ہے. یعنی وہ بالکل پکچر میرے مائنڈ میں ہے. اب بتائیے کہ جب میں مر چکا ہوں تو وہ کہاں ہے؟ وہ تو پری ڈیتھ پیریڈ میں بھی ڈیتھ ہوتی ہے، اور اس ڈیتھ میں میں بار بار ایکسپیرئنس کر رہا ہوں کہ فزیکل ڈیتھ کے باوجود میں ایگزسٹ کر رہا ہوں. تبھی تو میموری انٹیکٹ ہے. یہ کلو ہے. دیکھیے میں ایک بات یہ کہوں گا، تیسری بات، کہ آپ لائف آفٹر ڈیتھ کے لیے کوئی ایسی لاجک نہیں مانگ سکتے مجھ سے جو لاجک سائنس میں نہیں چلتی ہو. سائنس میں جتنی بھی چیزیں پروو ہوئی ہیں وہ سب کسی کلو کو لے کر کے پروو ہوئی ہیں، کسی کلو کو لے کر کے. فار ایگزامپل زمین گول ہے، کسی نے آج تک دیکھا نہیں کہ زمین گول ہے، صرف کچھ کلو کو دیکھ کر مان لیا گا کہ زمین گول ہے. ایسی ساری جتنی بھی چیزیں سائنس میں مانی جاتی ہیں سب کسی کلو کو لے کر کے مانی گئی ہیں. وہ پوری پکچر یا پورا فیکٹ جو ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں آتا ہے. تو یہاں پر میں کلو مل رہا ہے مجھے، 2 کلو. نمبر 1 کہ ڈیتھ جو ہے جب ہوتی ہے تب باڈی میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اور میں جو تھا وہ نکل گیا باڈی سے. اور دوسرا کلو جو ہے، اس سے پہلے بھی کئی بار ڈیتھ ہوئی، اور میری جو پرسنالٹی ہے وہ ختم نہیں ہوئی. تو اس معنی ہے کہ وہ کہیں اور رہ رہی ہے. یہ جو باڈی ہے یہ وہیکل ہے، وہیکل کو بدلتی رہتی ہے وہ. اور یہ بدل رہا ہے. اس نے 80 ایئرس کے آدمی کے زندگی میں 8 بار اس نے بدلا ہے وہیکل کو. تو اگر 9ویں بار بدل لے تو اس میں آپ کو کیا اس میں اچنبھا ہوتا ہے؟ یعنی اگر 8 بار اس نے وہیکل کو بدلا ہے اور یہ پروو ہو گیا ہے کہ اگر وہ باڈی سے الگ اس کا ایگزسٹنس ہے، اور وہ جو پرسنالٹی ہے الگ، وہ بار بار وہیکل بدل رہی ہے، تو میں کہتا ہوں اگر 9ویں بار بدل لیا، 10ویں بار بدل لیا تو اس میں کیا اچنبھے کی بات کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو لاجک سائنس میں یوز ہوتی ہے وہی لاجک یہاں بھی ہے. کیونکہ آج جانتے ہیں کہ سائنس میں کوئی چیز سین نہیں رہی، آج ہر چیز ان سین ہے. آپ یہ سمجھیے کہ لائف آفٹر ڈیتھ جو ہے وہی ایک ان سین چیز ہے. آپ خود بھی ان سین ہیں. آج کی دنیا میں کوئی بھی چیز سین نہیں ہے. یہاں تک کہ جو یونیورس ہے، سائنٹسٹ کے بیچ میں یہ ڈسکشن چل رہا ہے کہ یہ سبجیکٹو ہے کہ آبجیکٹو ہے. 50 سال سے ڈسکشن چل رہا ہے، یہ آج تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا. یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا آج تک کہ یونیورس آبجیکٹو ہے سبجیکٹو ہے. ایسی دنیا میں اگر آپ کہیں کہ مجھے لائف آفٹر ڈیتھ کا کوئی ایسا پروف دو جس کو میں ڈینائی نہ کر سکوں، تو ایسا تو پروف تو کسی بھی چیز کا نہیں ہے. اسے کیوں رہے گا؟ یہاں تک کہ برٹنسن لکھا ہے کہ سب سے بڑا جو بات ہوتی ہے وہ کوئی مجھے پتھر سے مارے، کوئی اسٹک سے مارے مجھ کو، مجھے چوٹ لگے، مجھے درد ہو، لیکن سائنٹیفکلی اسپیکنگ نہ کسی نے مارا، نہ کسی کی باڈی کو ٹچ کیا میرے ڈنڈے نے، میرے اسٹک نے. کچھ
کیمیکل ریئیکشن تھے جس کی وجہ سے مجھے پین ہوا. کسی اسٹک نے میرے باڈی کو ٹچ نہیں کیا. تو ایسی دنیا میں آپ اسی لاجک سے مجھے پوچھ سکتے ہیں جو لاجک اور جگہوں پہ یوز ہو رہی ہے. آپ کہیں کہ ایک اور لاجک، یعنی 1000 کیسز میں تو وہ لاجک چلے، اور یہاں آپ کہیں کہ ایک اور لاجک سے اس کو پروو کرو، تو یہ کنٹراڈکشن ہے، یہ اللاجیکل ہے، یہ ارریشنل ہے یہ بات. تو آج میں اسی پر بہت لمبا بات نہیں کر سکتا. انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو اور لمبی بات کریں گے. میں سوچنے کے لیے میں چند باتیں عرض کر دی. This question is from Muhammad Zakwan. How to overcome elements of doubt? دیکھیے یہ کوشچن جو ہے بہت امپورٹنٹ بھی ہے اور بہت ہی مشکل بھی ہے، کیونکہ کوئی آبجیکٹو میتھڈ اس کا نہیں ہے. بیسک بات یہ ہے، یہ کمپلیٹلی ایک سبجیکٹو ایشو ہے. جب آبجیکٹو میتھڈ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی کیوں اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے کو اپنی ڈی کنڈیشننگ کریں. اپنے اوپر، باہر سے کچھ نہیں کیا سکتا. ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ حقیقت میں ڈی کنڈیشننگ کا نام ہے. تو آپ کو اپنے آپ کو خود ہی چیر پھاڑ کرنی ہوگی، اپنا سرجن خود بننا پڑے گا. کوئی دوسرا سرجن آپ کی سرجری نہیں کر سکتا ہے. تو اگر آپ کو واقعی انٹرسٹ ہے اس میں کہ میں ایک ایسا انسان بنوں جس کا اندر کلیئر تھنکنگ ہو، پازیٹیو تھنکنگ ہو، ایز اٹ از سوچ سکے وہ چیزوں کے بارے میں، اور جو ڈاؤٹس ہیں اس کو پھاڑ کر کے سچائی کو دیکھ سکے، تو یہ آپریشن آپ کو اپنے آپ پر خود ہی کرنا پڑے گا. یہ آپ کی سنسیئرٹی کا چیلنج ہے. یعنی کوشچن آپ کی سنسیئرٹی کو چیلنج کر رہا ہے. جتنی سنسیئرٹی ہوگی آپ کے اندر، اتنا ہی آپ سچائی کو پا سکیں گے، اتنا ہی آپ ڈاؤٹس کو کلیئر کر سکیں گے. کوئی بھی آبجیکٹو میتھڈ نہ ہے